کبھی بھی کسی مریض کے پاس جائیں اور اس کی تیمارداری کریں تو ظاہر سی بات ہے اس میں اجر تو ملتا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے نا تو جنت کے باغوں میں ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم تیمارداری کریں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا اس کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ گھلنے ملنے والا ہے۔ جو انسان الگ ہو کے اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے نا اس کی موت جلدی آ جاتی ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بندہ جو لوگوں میں گھلتا ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صلہ رحمی کرو، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو صلہ رحمی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان گھلنے ملنے سے وہ خوش رہتا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ معاملات صحیح رہتے ہیں۔ اگر انسان اکیلا ہو جائے، ظاہر سی بات ہے جب بیمار ہوتا ہے نا انسان، وہ اکیلا ہو گیا، اب شریعت نے ہمیں کہا بھائی وہ بیمار ہو گیا، تم جاؤ اس کے پاس، اس کی تیمارداری کرو اور وہاں جا کر اس کے لیے دعائیں کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں نا مریض کی تیمارداری کرتے ہوئے، تو اس میں ایک دعا جو کوئی بھی اگر بیمار ہے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے نا یہ دم کر کے یہ دعا پڑھیں۔ اور خصوصی طور پر اگر مجھے کوئی تکلیف ہے، میرے جسم میں کسی حصے پر درد ہے یا کوئی بھی جو ہے نا دانت میں کئی دفعہ درد شروع ہو جاتا ہے، انسان اب رات کو نہ کوئی میڈیکل اسٹور کھلا ہوا ہے نہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتا ہے، تو فوری طور پر یقین کے ساتھ، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں اپنے ایپیسوڈز میں، یقین کے ساتھ اگر بندہ دعا یہ کر لے تو اس کا وہ درد ختم ہو جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ وجعن فی جسدہ منذ اسلم، کہ ان کے جسم میں نا تکلیف تھی، ایک درد تھا، جب سے کہتے میں اسلام لایا ہوں نا تو تب سے میرے جسم میں یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، جہاں درد ہے نا وہاں یہ ہاتھ رکھو اپنا، اور وقل بسم اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یا مثال کے طور پر بازو میں درد ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، وقل 7 مرات، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، پھر ہاتھ اٹھا لیں۔ یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، صحیح مسلم میں 2202 نمبر ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، وقدرتی، اور اس کی قدرت سے، اس کی قدرت کا واسطہ اور وسیلہ دیتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما اجدو، ہر اس چیز کے شر سے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے، جو مجھے درد جو ہے نا جس کی وجہ سے میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، ہر اس چیز سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، وہ حاضر، اور ہر وہ چیز جس سے میں ڈر رہا ہوں، خوف ہے، یعنی کئی دفعہ انسان ہوتا ہے نا کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں پھیل نہ جائے زیادہ، یہ تکلیف، یہ درد پورے جسم میں نہ چلا جائے، یا جو ہے نا وہ پوری رات میں سو سکوں یا نہ سو سکوں، صبح کل آفس بھی جانا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے، تو ایک ڈر بھی ہوتا ہے انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے، بخار ہے، انسان تڑپ رہا ہے۔ تو ایسی ساری صورتوں میں خود کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی، جہاں کہیں درد ہے اس کو کہیں بھائی اپنے جسم پر، وہاں پر جہاں پر درد ہے، گھٹنوں میں ہے، بازو میں ہے، کہیں سر میں ہے، ہاتھ رکھیں، بسم اللہ ہی 3 دفعہ پڑھیں، اور اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ وہ جو تکلیف اور پریشانی ہے، بات وہی ہے یقین کی، وہ سارا درد اور تکلیف اور ڈر ختم ہو جائے گا۔